روزے کی حالت میں مسواک کرنا جیسے عام دنوں میں مسواک سنت ہے، ایسے روزے کی حالت میں بھی مسواک سنت ہے، چاہے صبح ہو یا شام کو ہو، دن کو کسی بھی وقت، یعنی جیسے ہر نماز کے لیے مسواک کرنا عام دنوں میں سنت ہے، وضو میں سنت ہے، ایسے روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ چاہے وہ مسواک کی لکڑی تازہ تازہ ہو، اس کی کھٹاس اور اس کی وہ کڑواہٹ منہ میں محسوس ہو، پھر بھی اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل یہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ایسا ہی سنت ہے جیسے عام دنوں میں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، بازار میں آج کل ایک خاص قسم کی مسواک ملتی ہے جو بعض مسالہ جات اس میں ڈال کر اس کو پکا کر پھر اس کو پیک کیا جاتا ہے، اس میں اس دوائی کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں اس مسواک کرنے کے استعمال سے احتراز کر لیں جب تک وہ خشک ہو کر اس میں سے جو دوائی کے اثرات ہیں وہ زائل نہ ہوں، اس وقت تک اس کو استعمال نہ کر لیں۔ ایسی ٹوتھ برش یہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کا منجن نمک وغیرہ لگا کر یا کوئلہ وغیرہ کے ذریعے سے دانت صاف کرتے ہیں، روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، اور خدا نخواستہ اس کا اثر میں برش کے اثر ریشے وغیرہ اگر اندر چلے جائیں یا ایسے ہی دوائی وغیرہ کوئلہ وغیرہ نمک وغیرہ حلق سے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ برخلاف مسواک چونکہ سنت ہے تو مسواک میں سے جو چھوٹا سا ذرہ اگر کسی طریقے سے حلق سے اندر بھی چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلاصہ یہ کہ روزے کی حالت میں مسواک سنت ہے لیکن برش کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لینا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت کا ہو چاہے وہ رگ والا ہو، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا، اور ڈرپ وغیرہ لگانا، ڈرپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ محض اس بنائی کے لیے کہ پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے، بھوک مٹانے کے لیے، پیاس کم کرنے کے لیے ڈرپ لگوا لینا، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ ٹھیک اچھا نہیں ہے، البتہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس لیے روزہ ٹوٹنے کے لیے، روزہ توڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے جو منافذ اصلیہ ہیں، جو کھانے پینے کی جو راستے ہیں مخصوص، انہی کے راستے سے اندر معدے تک کوئی چیز پہنچا دی جائے، اور چاہے وہ گوشت کا ٹیکا ہو یا رگ کا ہو تو وہ مسامات کے ذریعے سے اندر پہنچتا ہوتا ہے، وہ مخصوص منافذ سے نہیں پہنچتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہوتا۔ ایسے ہی ضرورت کے تحت خون چڑھا لینا، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہوتا۔ عام حالات میں خون چڑھا لینا یہ بلا ضرورت، یہ یعنی روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، لیکن ضرورت ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لینا، چاہے وہ گوشت والا ہو، چاہے وہ انسولین وغیرہ جیسے لگاتے ہوتے ہیں وہ ہوں، چاہے رگ کا انجیکشن ہو، چاہے ڈرپ ہو، چاہے خون چڑھا لینا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل جائز ہے۔ جیسے ہم نہاتے ہوتے ہیں تو ہمارے گوشت بالوں کے مسامات کے ذریعے سے ٹھنڈک اندر پہنچتی ہے، سر میں تیل لگاتے ہیں، بالکل جائز ہے، ان کے ذریعے سے اندر پہنچتی ہوتی ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں یہ عرض کیا کہ یہ ٹیکا لگانے سے اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں، بہت سے حضرات جو ہے تکلیف ہو جائے تو کسی تکلیف کی وجہ سے فوراً گولی کھا لیتے ہیں اور روزہ توڑ دیتے ہیں۔ جب تک ٹیکے سے کام چل جاتا ہو اور ٹیکا لگانا ممکن ہو، اس صورت میں گولی کے ذریعے سے روزہ توڑنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ جب ٹیکا مثلا کسی کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو اب درد آرام کرنے کے لیے اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ گولی کھائیں گے اور یا ٹیکا لگوا لیں گے، تو گولی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹیکا لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس صورت میں ٹیکا لگوانا ہوگا، گولی کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا یہ بھی جائز ہے، خون بھی دینا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ضرورت ہو، ایمرجنسی ہو تو خون دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔